طریقت کے نغمات سیکھیں، حب نبی میں مل کر ہم سب نعت سیکھیں، آؤ نعت سیکھیں، آؤ نعت سیکھیں، آؤ نعت سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام آؤ نعت سیکھیں کے ساتھ آپ کی میزبان پروفیسر سلمیٰ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے استاد گرامی موجود ہیں نور محمد جلال صاحب، اور تمام جو ہمارے بچے ہیں سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور نعت سیکھنے کا ذوق و شوق رکھنے والے تمام لوگ، تمام جو نعت کے طلباء و طالبات ہیں، ان تمام کے لیے ایک سنہری موقع ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے نعت سیکھنے کا۔ کیا کہیں گے استاد گرامی؟ بالکل، یہ ایک دیرینہ خواب ہر پڑھنے والے کا جو اچھا پڑھنے والا ہے۔ ہم اس کی کمی محسوس کرتے تھے کہ ایک نیشنل ٹیلی ویژن نیٹ ورک جن کے پاس پورے پاکستان کے دور و نزدیک ہر جگہ پہنچنے والا پاکستان ٹیلی ویژن، تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے اس کا انیشیٹو لیا اور یہ پروگرام شروع ہو گیا۔ جتنے ہمارے دیکھنے والے، سننے والے موجود اور سکرین کے آگے بیٹھنے والے، ہم اب سب سے گزارش کریں گے کہ اس فیض کو آگے پہنچائیے، اور ایک وقت جب آپ کا متعین بتا دیا جائے گا تو اس وقت میں آپ ہمارے ساتھ جڑیے، انشاءاللہ ہم نعت کے سفر کو آگے لے کے جائیں گے۔ بالکل، اور جتنا اچھا رسپانس اس پروگرام کا آ رہا ہے، دنیا بھر سے ہمیں میسیجز بھی آ رہے ہیں، تو بہت بہت شکریہ آپ تمام کے فیڈ بیک کا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات یہاں پہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ جو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے علاوہ جو بڑی ایج کے لوگ ہیں وہ بھی نعت شریف سیکھ سکتے ہیں، اور کیونکہ سیکھنے کی تو کوئی عمر ہوتی نہیں ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم ہمیشہ کی طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے اپنے گھر میں ٹیلی ویژن سکرین کے سامنے بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ جب ہم کسی چیز کی تصحیح کرتے ہیں یا ریپیٹ کرتے ہیں تو یہ صرف ان بچے اور بچیوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ جو سامعین آگے بیٹھے نعت سیکھنے کی طلب رکھتے ہیں، یہ وہ آپ کے لیے بھی ہے، پریکٹس کیجیے گا۔ بالکل، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارا ایک سلسلہ ٹریبیوٹ کا بھی ہوا کرتا ہے کہ ملک پاکستان کے جتنے بھی ہمارے نامور ثناءخوان ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کی نعتیہ خدمات کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، اور انہی کی نعت کو بطور سبق جو ہے وہ کلاس میں پیش بھی کرتے ہیں۔ تو استاد گرامی، آج ہم کن کا تذکرہ کریں گے؟ آج ایک نہایت خوبصورت شخصیت جو شاعری کے اعتبار سے بھی منفرد اور اپنی پڑھت کے اعتبار سے بھی شاعرانہ ترنم لیکن کمال کا وجدانی ترنم تھا، میری مراد جناب مظفر وارثی علیہ الرحمہ۔ ماشاءاللہ، ایسے خوبصورت کلاموں کے خالق کہ اگر ان کو گننا شروع کر دیں تو ہماری گنتی ختم ہو سکتی ہے۔ غالباً 27 سے زیادہ مجموعوں کے خالق، واہ، حمدیہ، نعتیہ۔ بنیادی طور پہ وہ پہلے غزل کے شاعر تھے، ان کے والد صوفی وارثی علامہ اقبال کے مصاحبین میں شامل ہوتے تھے، لیکن مظفر وارثی کو اللہ نے نعت کا جو اعزاز دیا اور پاکستان ٹیلی ویژن سے انہوں نے ابتدا کی اپنی نعت خوانی کی اور نعت گوئی کے پبلک تک پہنچانے کا، تو آج ہم انہی کو یاد کر رہے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیے جب پھر انہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کی، اس کے بعد پھر انہوں نے غزل کبھی نہیں کہی، اس کے بعد غزل نہیں کہی انہوں نے۔ اور سید صفی الدین رحمانی فرماتے ہیں کہ میں غزل سے دور آیا جب مجھے شعور آیا کہ نعت مصطفیٰ کہنا آبرو قلم کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو استاد گرامی، آج کے سبق کے حوالے سے بتائیے کہ آج کون سا سبق؟ مظفر وارثی صاحب کی ایک شعرا آفاق حمد، یہ حمدیہ کلام ہے، اور استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے اس کی دھن ترتیب دی اور انہوں نے اس کو سب سے پہلے پڑھا۔ ہم ان کے اس فیض کو آگے بڑھانے کے لیے اسی سے شروعات کرتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اسی سبق کو اور اسی سبق کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں محسوس کر رہی ہوں کہ چونکہ بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہے اس طرز کے اندر، تو سکیل کا کافی زیادہ پرابلم ہم بچوں میں دیکھ رہے ہیں، تو لڑکوں سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے سکیل دے دیا ہے بچوں کو، تو عبداللہ اگر آپ استائی پڑھ دیں بیٹا۔ کوئی تو ہے جو شاباش، نظام ہستی چلا رہا ہے، شاباش، وہی خدا ہے۔ شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبداللہ، بہت اچھا آپ نے پڑھا۔ ایک لفظ جو سب بچوں کے لیے میں، یہ لفظ وہی نہیں ہوتا، وہی، وہی ایک الگ لفظ ہے، اور وہی واو کے اوپر پیش ہے، وہی، وہی، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، ٹھیک ہے نا، وہی خدا ہے۔ جی ویری گڈ عبداللہ، اب بڑھتے ہیں تطہیر کی جانب۔ تطہیر کی جانب۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، Very بہت good. اچھا پڑھا، اور آپ نے وہی پڑھا جیسے میں نے سکھایا آپ نے تھا۔ پک کیا ہے اس آپ نے کو، pick ویری کیا، گڈ۔ بہت حسن عمدہ۔ اگر آپ اس کا بیٹا انترا پڑھ سکیں۔ نظر دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا انترا، انترا پڑھائیں۔ ماشاءاللہ بیٹا، آپ نے یہ پڑھا، اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ کھل کے نہیں پڑھتے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، اس طرح آپ نے۔ تو سلمہ اب بچیوں کو میں سکیل دے دیتی ہوں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں ہی بتایا تھا کہ سکیل کا کافی پرابلم ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ الشبہ اگر آپ استائی کو ریپیٹ کر دیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی
शाबाश बेटा, आपने जो समझाया गया था ना वही, उसको आपने वही पढ़ दिया, वही, ठीक है ना। उसको ठीक करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि तलफ़ुज़ अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारे पढ़ने में सुकम रह जाएगा। एक और चीज़ जो अलिशबा की पढ़त के दौरान अभी मैंने महसूस की, ये लफ्ज़ जो हस्ती है उसको अदा कर रही थी हस्ती, तो इससे क्या लफ्ज़ की जो बनावट है वो ख़राब नहीं हो जाएगी? देखें, दो चीज़ें उसमें होती हैं। कई लफ्ज़ जो होते हैं वो जहाँ पे जिस हर्फ पे ख़त्म होते हैं वो लंबा करना पड़ जाता है, या कहीं दरमियान में, क्योंकि आपकी जो तर्ज है उसकी डिवीज़न पूरी नहीं होती अगर आप उसको ना। अगर उस्ताद गिरामी इसको हम यूं पढ़ लें, निज़ामे हस्ती, असल में है ये इसी तरह ही, क्योंकि हस्ती नहीं है, निज़ामे हस्ती। हस्ती के ऊपर आप ये को लंबा कर लें अगर आपका तो आप हस्ती की बजाय हस्ती, हाँ, निज़ामे हस्ती, आप फिर ये को लंबा कर लें, ठीक है। चला रहा है। अच्छा, यहाँ पलवशा की जानिब से एक क्वेश्चन था, तो वो सवाल ले लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कलाम की सिलेक्शन के हवाले से आप बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलाम हमारी आवाज़ और गले के लिए मौजू है? शाबाश, ये देखा ना, ये बच्चों वाला सवाल है कि बच्चे को रहनुमाई चाहिए। और ये बड़ी, देखें मैंने पहले भी ये कहा था कि आप सबको नात शरीफ और कलाम वो पढ़ना चाहिए जो मयारी भी हो और आपके फ़हम में भी उतरे, आपकी समझ में भी उतरे। जिस कलाम की आपको समझ नहीं आ रही और लफ्ज़ों के मुआनी के बारे में आप कंफ्यूज हैं, वो कलाम पढ़ते वक्त आपकी तबीयतों पे असर नहीं करेगा, सिवाय उन चुनीदा कलामों के जो बरकत के लिए पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी कलाम को का इंतखाब करें तो उसे पहले अपनी आवाज़ में गुनगुनाएं। गुनगुनाना क्या होता है? ये गुनगुनाना है। कोई तो है, फिर आप उसको पढ़ना शुरू कर दें, तो जो आपकी आवाज़ के मुताबिक बैठेगा, जो आपकी पढ़त, क्योंकि कुछ कलाम ऐसे हैं जिनका अंतरा बहुत बुलंद आहंग होता है, लेकिन वो उन्होंने पढ़ा होता है जो बड़ी आवाज़ के मालिक होते हैं। जो छोटी आवाज़ या दरमियानी आवाज़ है ना बेटा, उसको चेंज भी किया जा सकता है। अच्छा, इसकी मिसाल जो है वो हमें हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी अलैहिर्रहमा की नातख़्वानी के अंदर मिलती है बेटा। जैसे आपने देखा है कि उनके कलाम की जो तर्ज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, आसान होती हैं, शायराना अंदाज़ है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की कैपेसिटी नहीं है, तो आप हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी के कलाम जो है वो ईज़िली उनको पिक कर सकते हैं आप। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि आसान तर्ज़ों के साथ साथ उनके कलामों के अंदर कितना रचाव था और कितनी मौसीकियत समझते थे ना। मैंने यही अर्ज़ किया, जो शायर मौसीकी के रुमूज़ व औक़ाफ़ से वाकिफ़ होगा उसकी शायरी खुद बोलेगी। मैं असल में ये चाह रही थी कि ये तो चूँकि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की तर्ज़ है और थोड़ी मुश्किल है, जो आसान तर्ज़ है इसी कलाम की हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी ने उसको अपनी आवाज़ में पढ़ा है। मैं उसको पेश करती हूँ ताकि जो लोग जिनको मुश्किल हो रही है इस तर्ज़ के हवाले से, उनके लिए हम एक सहल रास्ता भी निकाल लें। कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी, जो आ रहा है वही खुदा है। सफेद उसका सियाह उसका, नफस नफस है गवाह उसका, जो सबके माथे पे मोहर कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है।